تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہے۔ آج ہم سب صبح سے آپ تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا جو اس کانفرنس کا ایسنس مجھے تھوڑا بہت ملا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس کتاب کا ذکر میں سنتا رہا جو کیول ایک کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی کی فلسفی ہے۔ نہج البلاغہ مجھے آج سمجھ میں آیا۔ میں یہ کوئی تقریر کرنے آپ کے بیچ میں نہیں آیا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں جو اس وقت سوچ لیا وہ آج بالکل آپ پیمانہ لے کے دیکھیے زندگی پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس تکنیکی یگ میں، اس ٹیکنالوجی کے پیریڈ میں، کہ آپ کل تک کا بھی نہیں بتا سکتے اور کل کا چھوڑو ایک پل کا نہیں بتا سکتے، اور مولا کائنات حضرت علی نے سینکڑوں سال بعد جو سوچا اس سمے وہ آج ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی ایک بات میں جو مجھے پتا چلی، جس پہ میں فدا ہو گیا، کہ جس سمے ان کو خنجر مارا گیا تو وہ نماز میں تھے، اور جس سمے خنجر مارنے والے ابن ملزم کو لوگوں نے پکڑ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ بدحواسی ہے اور ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا میسج ہے یہ کہ جس انسان کو معلوم ہو کہ تیری زندگی ختم کرنے والا یہ ہے، اس انسان کا ظرف دیکھیے، دھیرج دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، اور کلیجہ اور مرتبہ دیکھیے کہ اس نے کہا کہ اسے شربت پلا دو، لگتا ہے اسے پیاس لگی ہے رمضان سے، روزے سے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ سننے میں چھوٹی لگے گی، میں بھی کہہ کے چلا جاؤں گا، اس پر سوچنا۔ ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اس کو ہم صبح سے شام تک ہم بیٹھے لے کے کیا جا رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ میسج ہے کہ ایک تو جو آپ کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے اس کو بھی کوئی کارن ہوں گے، وہ کیوں پہنچا رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے جو دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ آج کا جو حالات ہے جو میں سمجھ پایا ہوں، جس طرح ہمارے یہاں راجہ دشرتھ کے بیٹے رام جب بھگوان بنے، جب انہوں نے شبری کے جھوٹے بیر کھائے، اس کی کٹیا میں گئے، اور بجرنگ بلی ہنومان جی ان کے ساتھ رہے۔ راجہ دشرتھ کے بیٹے رام بھگوان نہ ہوتے اگر بجرنگ بلی نہ ہوتے، اور معاف کرنا اسلام دنیا میں نہ پھیلتا جو مولا علی نہ ہوتے۔ میں یہ بالکل بے باکی سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی فتویٰ دے تو دے، کیونکہ جب جس کا مرتبہ اس قدر اونچا ہو اس پر بات کی جائے تو پھر دل کی بات کی جائے، آتما سے بات کی جائے۔ تو میں ایسا مانتا ہوں کہ جس اسلام کی بنیاد میں مولا علی ہیں، تو ان کا اسلام کیسا ہے؟ تو اسلام جیسا دکھ رہا ہے، اور جو اسلام کی جو اس کا جو انٹرپریٹیشن کیا جا رہا ہے، جو پریبھاشا کی جا رہی ہے، ابھی مولانا کلوے صادق جب بول رہے تھے، ڈاکٹر کلوے صادق، تو بڑی اچھی بات لگ رہی تھی جو مولویوں پہ بول رہے تھے۔ اس کا مطلب اسلام کو جو مولا علی جنہوں نے اس کی بنیاد میں ہیں، اور وہ بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ اسلام جس میں مولا علی ہیں، وہ اسلام کی بنیاد میں محبت ہے، وہ اسلام کی بنیاد میں اس اسلام کی محبت ہے، قربت ہے، خدمت ہے، تبھی عبادت بنتی ہے، تبھی عبادت بنتی ہے۔ عبادت ایسے نہیں بن جاتی، وہ دکھاوا ہوگا،
نماز پڑھنا اگر کسی کو آ جائے اسے عبادت نہیں کہتے صاحب مولا کی نظریے سے، جو میں سمجھ پایا ہوں. جب تک اس میں قربت نہ ہو، جب تک اس میں محبت نہ ہو، جب تک اس میں خدمت نہ ہو. تو 3 چیز کا میسج دیتا ہے، وہ سندیش ہے ان کا. اور افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسلام کی بنیاد میں محبت ہو، قربت ہو، خدمت ہو، اس اسلام کے ماننے والا آتنکوادی ہو سکتا ہے کیا؟